السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بالکل، حروف صامت ایک مستند عمل ہے اور پوری دنیا میں کیا جاتا ہے۔ اصل بات یہ ہے جو میں آپ کو پیش کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کام جو بھی ہوتا ہے وہ ہمارے یقین کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ جب تک یقین پختہ نہیں ہوتا کام نہیں ہوتا۔ اب یقین کو پختہ کرنے کے کئی طریقے ہیں، جن میں سے ایک بہترین طریقہ حروف صوامت کا ہے۔ جو حروف صوامت ہیں ان کے اپنے اسماء کی، ان حروف کی بھی تاثیر ہے، نوری اثرات ہیں۔ وہ اثرات ہمارے ذہنوں پر اثر کرتے ہیں، ہمارے جسموں پر اثر کرتے ہیں، یعنی عامل کے جسم اور ذہن پر اثر کرتے ہیں، اور عامل کے جسم اور ذہن کو متاثر کر کے اس کے ذہن میں، اس کے دل میں یقین بناتے ہیں۔ اس یقین بننے کے بعد اس کا اگلا کام سارا سٹارٹ ہوتا ہے، اور جس کی طرف وہ اپنے اثرات بھیج رہا ہے اس پر بھی اثرات ہوتے ہیں۔ اثرات تو اس کے ضرور ہیں، لیکن دیکھیں صوامت سے بھی یا جس بھی چیز سے ہو، چند چیزوں کی بندش، یہ چیزیں ایسی جو ہیں یہ قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ کے اختیار میں اپنے رکھی ہوئی ہیں، جن کو عوام غلط فہمی میں ان میں مبتلا ہے۔ مثلا رزق کی بندش۔ اب دیکھیں اللہ آپ کو دینا چاہتا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ فلاں عمل مجھے روک لے گا۔ ایک سوال ہے نا، لوگ کہتے ہیں کہ جناب والی رزق کی بندش ہو گئی۔ رزق کی بندش کا کیا مطلب ہوا؟ اللہ تعالیٰ اس کو رزق دینا چاہتا ہے اور نعوذ باللہ وہ جو عمل ہے اس نے اللہ تعالیٰ کی چاہت کو ہٹا کے اور رزق کی بندش کر دی، روک دیا، اب رزق اللہ نہیں دے سکتا، نعوذ باللہ۔ یا اللہ تعالیٰ اولاد دینا چاہتا ہے اور فلاں عمل نے جناب والی بندش کر دی اور اب اولاد نہیں پیدا ہوگی۔ یا معاذ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رشتہ کروانا چاہتا ہے اور فلاں عمل نے بندش کر دی اور اب وہ رشتہ نہیں ہو سکتا۔ استغفر اللہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جو باتیں اللہ تعالیٰ نے فکس کر رکھی ہیں، جن باتوں کو انسان کے اختیار میں نہیں رکھا، ان باتوں پر کوئی کسی قسم کی بندش نہیں ہو سکتی۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس بندے کے لیے سوچا ہو کہ اس بندے کی شادی جو ہے وہ 5 سال بعد ہوگی۔ اب کسی عامل سے کے پاس کسی نے جا کے کہا کہ جی اس کی شادی 5 سال بعد ہو، اس نے بھی بندش کر دی تو اب 5 سال ڈیلے ہو گیا۔ اب وہ کہے جی ہماری بندش سے ہو گیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے چاہنا ہے وہی ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ باتوں پر، کچھ ان خاص چیزوں پر، جیسے رزق ہے، جیسے اولاد ہے، جیسے رشتے ہیں، ان سب چیزوں کے اوپر کوئی بندش نہیں ہوتی۔ یہ سب بندشیں ہوتی ہیں انسان کی سوچ کے اوپر۔ ابھی دیکھیں نا، آپ قرآن شریف پڑھیں، سورۃ حضرت موسیٰ علیہ السلام والا واقعہ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو جادوگر آئے تھے، ان جادوگروں نے کیا کیا تھا؟ اصل میں وہ جادوگر نظر بندی کا عمل کرتے ہیں، اور جس سے وہ سانپ، جو رسیاں ہیں وہ سانپ نظر آنے لگ جاتی ہیں، جو پتے ہیں وہ بچھو نظر آنے لگ جاتے ہیں، جبکہ خود جادوگر تو یہ جانتے ہیں کہ سانپ بنے نہیں ہیں، جو رسی ہے اس کی ماہیت تبدیل نہیں ہوئی، جو رسیاں ہیں یہ فی الحقیقت سانپ نہیں بن گئی، بلکہ یہ رسیاں ہی ہیں۔ صرف جو دیکھنے والے لوگ ہیں وہ ہیپناٹائز ہو گئے ہیں، ان کی سوچیں متاثر ہو چکی ہیں، ان کے دل میں وسوسے ڈال دیے گئے ہیں کہ یہ سانپ، رسیاں نہیں ہیں، سانپ ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اژدہا، وہ اپنا عصا مبارک چھوڑا تو وہ فی الواقع اژدہا بن گیا۔ تو جادوگروں کو سمجھ آ گئی کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ تو ایک نظر بندی کا عمل ہے، یہ تو ایک ذہنوں کو متاثر کرنے والا عمل ہے، ہماری رسیاں فی الحقیقت تو سانپ نہیں بن رہی، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی جو ہے فی الحقیقت اژدہا بن رہی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ہے۔ تو ان جادوگروں نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور توفیق سے اس بات کو مان لیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور اپنا جادو بازو چھوڑ دیا۔ ایسے ہی یہ جتنی بندشیں ہیں، جتنا کچھ ہے، یہ سب کچھ اصل میں ہمارے ذہنوں کی پیداوار ہے۔ ذہنوں کے اوپر اثر ڈال کے لوگوں کو ہپناٹائز کر دیا جاتا ہے، وہ سوچتے ہی وہی ہیں جو ان کو سوچوایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اختیارات کے 2 حصے کر دیے ہوئے ہیں۔ ایک اختیارات اللہ تعالیٰ نے فکس اپنے پاس رکھ لیے ہیں،
اور ایک اختیار اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دے رکھا ہے. جو اختیار انسانوں کو دے رکھا ہے اسی کا حساب کتاب ہونا ہے، نیکی کا بھی بدی کا بھی. اب وہ جو اختیار دے رکھا ہے اس کے اندر کچھ کام ایسے ہیں جن کو آپ تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن وہ سارے کام بھی کوئی مادی حیثیت نہیں رکھتے. اصل میں وہ سارے کے سارے کام ذہنی حیثیت رکھتے ہیں، سوچ کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. آپ کسی بھی شخص کے اوپر جو جادو کرتے ہیں تو جادو کی اصل ماہیت کیا ہے؟ کچھ بھی خاص نہیں، مٹیریلسٹ کچھ بھی نہیں. صرف اتنا کام ہے کہ آپ اس کے ذہن کو اثر انداز کرتے ہیں، ذہن پر اثر انداز ہوتے ہیں، اس کے ذہن کو تبدیل کر دیتے ہیں، اس کے دل میں وسوسے ڈال دیتے ہیں، اس کی سوچوں کو بدل لیتے ہیں. جب اس کی سوچیں متاثر ہو جاتی ہیں تو پھر وہ ٹھیک آپ کے مطلب حاصل ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے حروف صوامت والے جو ہیں وہ بھی یہی کر رہے ہیں کہ لوگوں کی سوچوں کو متاثر کر رہے ہیں. ایک آدمی کی سوچ متاثر ہوگی کہ میرا کاروبار بند ہو گیا، میرا کاروبار بند ہو گیا، میرا کاروبار اب بند ہی ہے تو پھر بند ہی ہے. پھر سوچ جو بند رہا ہے. اللہ تعالیٰ تو خود فرما رہا ہے میرے ساتھ جیسا ظن رکھو گے میں ویسا کر دوں گا. تمہارا ظن ہے کہ میرا کاروبار کسی نے بند کر دیا تو چلو ٹھیک ہے، کسی نے بند کر دیا. تمہارا ظن ہے کہ میرا کاروبار کوئی نہیں بند کر سکتا تو چلو ٹھیک ہے، تمہارا کاروبار کوئی نہیں بند کر سکتا. تمہارا ظن ہے کہ میرے رشتے جو ہیں کسی نے بندش کر دیے ہیں تو چلو ٹھیک ہے، بندش کر دی ہیں. تمہارا ظن ہے کہ میرے رشتے میں کوئی بندش نہیں کر سکتا، اللہ کی طرف سے تاخیر ہے تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تاخیر ہے. الغرض جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے ساتھ جیسا ظن رکھو گے مجھے ویسا پاؤ گے، تو پھر یقین کر لیں کہ کوئی بھی اور چیز کامیاب نہیں ہے. یہ خاص کام جو رزق، اولاد اور رشتے ہیں ان میں کوئی بندش نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے وقت مقرر ہے، جب ہونا ہے تب ہونا ہے، جیسے ہونا ہے تب ایسے ہونا ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ان چیزوں میں. اور جو جس جگہ صوامت کام کر رہے ہیں وہ سارے یا تو اتفاقیہ طور پر میچ کر گئے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی کسی بندے کی قسمت میں ڈیلے لکھا ہے تو کسی اور عمل نے بھی اس کے ڈیلے کا تعویذ کر دیا اور اب عمل خوش ہے کہ جی میرے تعویذ سے ڈیلے ہو گیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی توفیق تھی. اور اسی طریقے سے جتنے صوامت والے لوگ ہیں یا دیگر بندشیں کرنے والے لوگ ہیں، یہ سب لوگ ذہنوں کو متاثر کرتے ہیں، سوچوں کو متاثر کرتے ہیں، دل میں وسوسے ڈالتے ہیں اور سوچوں کو متاثر کر کے سوچوں میں بندش ڈال رہے ہیں.